خوش آمدید خاکہ آپ نے دیکھا بعنوان دل کیسے جیتیں، اور جناب مولانا کمیل مہدی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. مفتی اکمل صاحب آئی ہوپ کہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں انشاءاللہ، ابھی نہیں ہیں، ہم منتظر ہیں. لیکن مولانا کمیل مہدی صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے تو یہی جو عنوان ہے اسی کو میں سوال کی صورت میں اگر آپ کے سامنے کر دوں کہ دل کیسے جیتا جائے، اور یہ بھی کہ اس کی اہمیت، یعنی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا دل جیتنا یہ کتنا بڑا اور اچھا کام ہے، اور اینڈ آن دا کانٹری دل توڑنا کتنا برا اور فضول کام ہے. شاید اس کا احساس ہم کرتے نہیں ہیں شاید. تو آپ اس بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی تبلیغ کا آغاز ہی دل جیت کے کیا تھا. سبحان اس کے اللہ. بغیر تو تبلیغ شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی. صادق اور امین پہلے اپنے آپ کو کہلوایا، پھر اللہ کو ایک منوایا. ہاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ صداقت اور امانت تو پری ریکویزٹ ہے دینداری کی. یعنی جب تک کہ کسی میں صداقت اور امانت نہیں ہے، اور اس ذریعے سے انہوں نے مشرکین کی دلوں کو جیتا. یعنی 40 سال کے سن میں جب وہ پہنچے تب نزول وحی ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اللہ کا قرآن سنانا شروع کیا. گویا منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں قرآن بن کر دکھلا دیجیے، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دیجیے. تو پہلے تو آپ خود قرآن بن کر دکھلائیے. تو گویا یہ حضور مکرم کی تبلیغ کا سب سے پہلا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دل آمادہ تو ہوں بات سننے کے لیے. وہ کیسے آمادہ ہوئے؟ وہ حضور کو سچا کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے. یعنی وہ حضور مکرم حتیٰ یہ کہ جب شب ہجرت تو حضور اپنی امانتیں دے کر گئے جو ان کے پاس سپرد کی گئی تھی حضرت علی علیہ السلام کو کہ آپ واپس کر دیجیے گا. یعنی حضور مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں تھے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے پاس محفوظ تھیں. واہ واہ واہ. تو اس انداز سے حضور مکرم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. اور جہاں پر اب خانوادگی مسائل میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا مقصد ہی بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہی اس لیے، تمہیں میاں بیوی بنایا اس لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. ایک دوسرے کے بعد سکون حاصل کرو گے تبھی تو زندگی میں وہ مہر و محبت اور ہمدردی ہے. تو ازدواج کا تو اصل مقصد ہی ہے. تو چاہے ہمارے معاملات ہوں آپس میں، اور پھر چاہے دین کا کام ہو، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کو مائل تو کریں پہلے، اور اس کے لیے اخلاقیات ہے، معافی ہے. اور خاص طور پر جو کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. اگر کہیں کوئی نیکی کا موقع ہے تو آپ اس میں سبقت کر لیں، آگے بڑھ جائیں. صحیح ہے. تو یہ خود اپنے کردار سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کہہ رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک بڑی لطیف تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی انڈیویجولز کی تعریف کرتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مدح کی ہے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام، سلام علی نوح فی العالمین. کبھی کبھی اللہ پورے خانوادے کی تعریف کرتا ہے، پوری فیملی کی. حضرت زکریا کی پوری فیملی کی تعریف کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے نا. حضرت زکریا، ان کے فرزند حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کی اہلیہ حضرت مریم کی والدہ کی بہنیں، تو حضرت زکریا خالو ہوتے ہیں حضرت مریم کے. تو یہ جو پوری فیملی ہے نا، اس پوری فیملی کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں تعریف کی ہے. اور جب ان کا ذکر کیا تو کہا یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. تو جب ہمارا خانوادہ، ہماری سوسائٹی اس طرح سے بن جائے کہ ہم خیر کے کاموں میں جلدی کرنے لگیں، تب جا کر آپ دل جیتنے کی مرحلے پر آتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کام کر کے بتائیں. یعنی کہ والدین فرض کیجیے کہ 4 بچے ہیں، تو میں کیوں انتظار کروں کہ مثلا میرا بھائی یا میری بہن کوئی وہ میرے ماں باپ کے کسی کام کو انجام دے. وہ بھی دے دیں گے، لیکن اگر مجھے موقع ہے تو میں کیوں نہیں آگے بڑھ کے فوراً کروں. دل جیتے اس طرح سے. اینڈ اگین آن دا کانٹری، کسی کا دل دکھا دینا کسی ایک ایکٹ سے، کسی ایک جملے سے، کسی ایک طنز سے. ابھی میں گالی اور فزیکلی ابیوز تو اس اسٹیج پہ تو آ ہی نہیں رہا ہوتا، اگلا اسٹیج ہے. یہ کس طرح جو ہے وہ انسان کی بنے بنائے کام کو بگاڑ سکتا ہے، عبادات کو خراب کر سکتا ہے. اور عبادات کو اس طرح خراب کر سکتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اس نے ظاہر روزہ رکھا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ اسے ذرا کھانا پیش کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. تو کیا حضور مکرم نہیں جانتے تھے؟ کہ وہ تو جانتے تھے. تو حضور نے اس عمل سمجھایا تھا کہ ابھی تم غیبت کر آ رہی ہو کسی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ جو غیبت کرے تو ایسے کہ جیسے میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، تو روزہ کہاں رہا. ظاہر حضور مکرم جب اسے کھانا پیش کر رہے تھے تو وہ جانتے تھے اس بات کو کہ کم از کم اس میں اتنا احساس تو ہوگا کہ جب اسے کھانا پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گی کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نے کیا غلطی کی تھی، اس پہ وہ اپنا ریفلیکٹ کرے گی اپنے آپ کو. تو مثلا غیبت کے لیے حضور مکرم نے فرمایا. اب غیبت کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی وہ برائی بیان کریں جو اس میں ہے.
اسے غیبت کہتے ہیں. غیبت کی ڈیفینیشن یہ, آپ کسی کو روکے نا, یار کیسی بات کرو کسی کے بارے میں, کیوں غلط بات کرتے ہو, کہتے ہیں نہیں غلط بات نہیں, وہ ہے اس کے اندر, جب ہے تبھی غیبت ہے, نہیں ہے تو پھر وہ تہمت ہے, تو وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے, غیبت سے بھی آگے کا کام ہے, اس سے بھی زیادہ بدتر ہے آگے. تو عبادات سائڈ بائی سائڈ ہیں حقوق العباد کے. قرآن کریم میں تقریباً 32 مقام ہیں جہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ناراض کیا میں نے, بالخصوص یہاں آ جاتا ہے, پھر سے میں بات کروں گا ماں باپ کی. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں رمضان المبارک میں معاف کروں گا, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. رمضان میں بھی 3 کو معاف رمضان میں بھی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. ایک عاق والدین, جس نے والدین کا دل توڑا ہے. جو بات کر رہے ہیں کہ کسی کا دل توڑنا, تو سب سے پہلے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, سب کا دل رکھتے ہیں, گھر کے اندر بیوی کا خیال نہیں ہے, بچوں کا خیال نہیں ہے. جیسے گھر میں پہنچے, بچوں کو ڈانٹا, 2 تھپڑ لگائے, بیوی کو جھڑکا, کبھی اللہ نہ کرے ہاتھ اٹھا لیا. تو گھر کے باہر کا جو اخلاق ہے اس سے زیادہ اہم ہے گھر کے اندر کا اخلاق. گھر کے باہر کا اخلاق میں نہیں کہہ رہا کہ اہم نہیں ہے, وہ بھی ہے, لیکن وہ تو بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے ہماری, وہ کسٹمر ایتھکس ہیں, وہ ہماری بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو گھر کے اندر کا اخلاق ہوتا ہے اصل میں وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کے بعد ہم جب اپنی زوجہ سے, بچوں سے, تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ 3 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا. ایک عاق والدین, دوسرا فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اتنا ذلت و پستی میں گرا چکا ہو, گویا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ خود مایوس ہو چکا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تم کیوں میری رحمت سے مایوس ہوئے, تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے تھے. یا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یار میرا نہیں ہو سکتا کچھ بھی یار, تو یہ اچھی اپروچ نہیں ہے, یہ اچھی اپروچ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جو عرفہ کے دن کی روایت ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ عرفہ کے دن جس نے عبادت کی اور روزے عرفہ وہاں گزارا ہو, تو سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے کہ اب بھی وہ شک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا. تو ایک وہ انسان. تیسرا وہ انسان بہت لطیف ہے, یہاں پر ہمارے سر ادب سے جھکتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجنے میں بخل کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا دل جب جھکے گا تو یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو ان میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ جو والدین کا دل توڑے, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں گھر کے باہر, اب میں اس جملے کو مکمل کر رہا ہوں, کچھ لوگ ہیں جو گھر کے باہر بہت اچھے ہیں, گھر کے اندر فرعون. ہاں, بچے دیکھ کے بھاگ گئے, بیوی ڈر گئی. نہیں, آپ گھر کے اندر سے دل جیتنا شروع کریں, اخلاق اچھا رکھیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا کہ آپ کو کہ یہ فی سبیل اللہ ہوگا, تو اللہ آپ کے کردار میں اس کا ریفلیکشن ظاہر کرے گا انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. زبردست. اسی اسنا میں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کرم. کوئی ٹریفک کے مسائل تو باہر زیادہ نہیں, ایسے ہی کچھ ہے؟ ہاں ایسے ہی مسائل. یہ میرا اندازہ یہ تھا کہ ایسے ہی کوئی صورتحال چل رہی ہوگی. اچھا قبلہ, بھی یہ خاکہ جو تھا بیان صراط مستقیم, دل کیسے جیتے, اس میں ایک پہلو اس کا یہ بھی تھا کہ بھائی ایک خاتون ہے جس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے اور اس پر تنقید, تو اگر ہم کسی کے رنگ پہ, جسم پہ, اس کے فائنینشیل سٹیٹس پر اگر تنقید کرتے ہیں تو ایسے ہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس میری بظاہر تو میں اس شخص پر اعتراض کر رہا ہوں, اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں. سوری, اس کا بیک گراؤنڈ سے بھی ہم نے ایک دفعہ, میں ایک بڑی جگہ بیٹھا تھا, تو وہاں جو ٹاپ کے بندے تھے, اس نے کہا یار دیکھو میرا جو ڈیسیجن ہے نا یار, اگر میں نے کسی بندے کو لگایا تمہیں اچھا نہیں بھی لگ رہا نا تو اس کو احترام کرنا ہے تم نے, یہ میرا خود. اس لیے کہ اگر تم اس پہ تنقید کرو نا, آئی ول فیل کہ مجھ پہ بات ہو رہی ہے, تو یار یہ نہیں ہوگا چونکہ میں نے ڈیسائیڈ کیا بس اب جو بھی کر لے. تو یہ کیا گویا اس طریقے سے کہ بھائی اللہ کی ایک تقسیم, اس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اس میں ہماری قدرت, ہمارے اختیار, ہمارے عمل کا کوئی کردار نہیں ہے. جیسے رنگت ہے, قد کاٹ ہے, کسی کے غریب کے گھر میں پیدا ہو جانا ہے, کسی خاص علاقے میں آدمی کا پیدا ہونا ہے, تو یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں. ان چیزوں پر اگر اٹیک کیا تو یہ گویا کہ یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ پر کیا. یا تمہاری ناک اتنی موٹی کیوں ہے, تمہارا کہتے اتنا چھوٹا کیوں ہے, تمہارا گوشت کیوں نہیں جھڑتا جسم پر, اس طرح کی باتیں کرنا اس ٹھیک نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے میرے عمل اور کردار کا اس میں دخل ہوتا ہے. محنت نہیں کی, امتحان میں فیل ہو گئے, اب اس کے اوپر ٹونٹنگ کوئی کر رہا ہے, کوئی دیگر سمجھا رہا ہے, اب چاہے وہ طنز ہو چاہے وہ واقعی تنقید برائے اصلاح ہو, یہ کی جا سکتی ہے. طنز تو نہیں کرنا چاہیے لیکن تنقید برائے اصلاح بہرحال ہو سکتی ہے. لیکن جو چیز ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں, اس میں کسی کو مکلف بنانا, جیسے بچیوں کے ہاں بچی پیدا ہو گئی کسی کے ہاں, بھئی یہ تو وارث نہیں دے سکی خاندان کو, اور دوسرے کے لڑکا پیدا ہو گیا اس نے وارث دے دیا, وہ قدرت و اختیار میں کوئی ہے. جو ابھی چوڑی ہو رہی ہے کہ میں نے وارث دے دے گا تمہاری لڑکی پیدا ہو جاتی تو پھر تم قابل گرفت تھیں کہ نہیں تھی, تو پھر تم یہی کہتی ہیں بھئی میرا کیا اس میں عمل کردار,
تو بیٹا پیدا ہونے میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ اور اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو گئی تو پھر اس کو یہ کہنا کہ تمہارا تو تیسری بچی پیدا ہو گئی، اس کے لیے تو بڑی منحوس سی ہے بس۔ اور کہہ بھی کون رہی ہوتی ہے؟ ساس، جو خود ایک عورت ہوتی ہے۔ جی اگر بچی کی پیدائش معاذ اللہ ماں کی نحوست کی علامت ہے تو اس سے پہلے تو پھر آپ کے ہاں ایک علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اور پھر اگر اس کی نحوست ہے تو تمہاری برکات کہاں چلی گئی؟ سب کے سب دم توڑ گئی، تم سب مل کر کیوں نہیں برکات ظاہر کر دیتے؟ صحیح۔ اور بیٹے میں بھی کوئی نحوست ہے یا ساری کی ساری بہو کے اندر ہے؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ غلط ہوتی ہیں، جو قدرت و اختیار میں نہیں، اس میں بالکل طنز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ میں ایک دو سوالات ذرا موضوع سے ہٹ کر بھی ہیں تو آپ احناف کے حوالے سے بتا دیجیے، پھر آپ فقہ جعفری کے حوالے سے۔ نماز ہو رہی ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے کتنے فٹ کی چیز پڑی ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ کہ ایک انگلی کے برابر کم از کم موٹی، اور یہ بیچ کی انگلی سے لے کر یہاں تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے، کم از کم ایک ہاتھ لمبی اور ایک انگلی کے برابر موٹی کم از کم ہونی چاہیے، تو سترا بنتا ہے، اس کو سترا کہتے ہیں۔ وہ چاہے آپ ٹوپیوں اوپر، وہ ہوتی ہے نا گندی سی ٹوپیاں مسجد کے اندر، وہ کھجور والی جو کوئی پہننا پسند نہیں کرتا مسجد میں، وہ کھڑی کر دیں، یا کوئی ایسا کوئی ڈبہ وغیرہ کھڑا کر دیں، یا ستون کے سامنے جسے ہیں تو پھر اس کے آگے سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس میں مقدار جو ہوتی ہے کم از کم اتنی کہ جیسے آپ یہ ہاتھ باندھتے ہیں تو نگاہ کا جہاں تک دائرہ ہے، اگر یہ سترا نہ ہو تو پھر اس کے بعد نکل سکتے ہیں، جو ہم 3 صفوف کا کہتے ہیں کہ 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتے ہیں اگر تھوڑی بڑی مسجد ہو تو۔ اگر کوئی چیز اس طرح کی نہیں پڑی ہوئی، جی ہاں، اگر نہیں پڑی ہوئی سامنے سے گزر رہا ہے اور اس فاصلے کو برقرار رکھ رہا ہے اور گزر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جیسے حرمین شریفین کے اندر بڑی مساجد ہیں، ان میں 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی حرمین شریفین میں یا جگہ ہوتا ہے کہ اتنا رش ہے کہ بھائی آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور یہاں سے گزر رہا ہے، یہ اوائڈیبل ہی نہیں ہے کبھی کبھی، تو پھر اس میں پھر احتیاط کر کے یہ بہرحال جس کو نہیں پتہ وہ آگے سے نکل رہا ہے، آپ اس کی آڑ میں نکل جائیں، آپ کم از کم گناہ نہ کریں۔ اور جو پڑھ رہا ہے نماز، اس کی نماز کی صحت متاثر ہوئی اس سے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، گزرنے والا اگر وہ جان بوجھ کے ایسے غلط جگہ پہ کھڑا ہوا کہ خواہ لوگ گزریں گے وہاں پر، تو پھر اس میں گناہ کا پہلو ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔ اس میں فقہ جعفری میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامنے سے گزرنے سے نماز نہ باطل ہوتی ہے، نہ گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے اپنے جو دلائل ہیں اور اس کے بعد ہاں جی وہ سلسلہ ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن فقہی طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ہم نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 4-5 سال پہلے آپ ہی کی نشریات میں سنایا ہوا ہے، وہ نیٹ پر موجود بھی ہے تو لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ فقہی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سامنے سے اگر کوئی گزر بھی جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ نظر اتارنے کے لیے چینی استعمال کرتی ہیں؟ کس کے لیے؟ نظر اتارنے کے لیے۔ ہاں یہ سوال ہے۔ اچھا، چینی کن کی امی مجھے نہیں پتا۔ ہاں، بہرحال اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پہ جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ اب وہ نفع بعض اوقات چیزوں کو فنا کر کے حاصل ہوتا ہے، جیسے جانور ذبح کر کے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، یقینی سی بات ہے جسم میں کچھ لگتی ہیں، کچھ ضائع بھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ علاج کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، ویسے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ نظر اتارنے کا ایک تو انہوں نے مسئلہ تو بتا دیا احناف کے اعتبار سے، لیکن کیا بہترین طریقہ ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں نا بچے کو نظر لگ گئی ہے، یہ ہوگا، تو نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لیکن سب سے بہتر تو وہی سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، آیت الکرسی ہے، اس کو خود ہی پڑھیں۔ سب سے بہتر تو ہوتا ہے کہ انسان خود پڑھے اسے، اور خود پڑھ کر وہ پانی پہ دم کر کے پی لے، وہ اپنے آپ کے لیے خود پڑھے اس نیت کے ساتھ۔ نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کا پڑھا جانا ہر نماز کے بعد، یہ حدیث میں ہے کہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرماتا ہے، اور یہ میرا مجرب ہے۔ اور بلکہ حدیث کا آگے فقرہ یہ ہے کہ اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ تو اگر کسی بھی مشکل میں ہیں آپ تو سورہ اخلاص کو اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار یہ مشکل حل ہو جائے۔ تو بعض لوگ کہتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں اتنا چھوٹا نعوذ باللہ مثلا ایک عمل لگتا ہے، ایک مختصر سا عمل، کہ مثلا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بزنس کا ایک مسئلہ ہے تو میں کیا کروں، تو میں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ توحید کو پڑھیں۔ تو کہا اور؟ تو میں نے کہا اور نہیں، بس یہی ہے، سورہ توحید کو پڑھ لیجئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 1/3 قرآن کے برابر کا ہے، آپ کا دل چاہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ وہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے، لیکن یہ اور کی بات نہیں ہے، بس یہی کافی ہے۔ تو سورہ اس طرح سے مسنون کو دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں انسان جب لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ نظر اتر جاتی ہے۔ ہم باہر جا کے کہتے ہیں علماء کو، ٹھیک ہے آپ کہیے، بزرگوں کو کہتے ہیں، پیر فقیروں کو جا کے کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ہم سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات گھر میں رکھی ہوئی ہے، ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے اور انہیں دعا کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ ایک آخری سوال فقہی اعتبار سے بتا دیجیے کہ خواتین کے لیے سوال یہ ہے کہ لڑکی اگر اکیلے کمرے میں ذرا اونچی آواز میں تلاوت کرے تو یہ مناسب ہے؟ کوئی حرج نہیں؟ ہاں، یعنی اگر کہیں نامحرم تک ان کی آواز نہیں جا رہی سن رہا اور وہ پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی فقہی طور پر حرج نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بس یہ اچھا، اور یہ بتا دیں کہ بھی کسی امپورٹنٹ چیز کے لیے یہ کہنا کہ یہ کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، یہ
ریکمینڈڈ ہے یا ایسا نہ کرنا بہتر ہے؟ یہ منت ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ لیکن جائز کام ہونا چاہیے، تو اگر آپ اس کے کرنے کے لیے منت مانیں تو یہ تو پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ حسنین کریمین بیمار تھے، 3 روزوں کی منت مانی آپ نے، تو یہ منت مان سکتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات مشروط ہوتا ہے، بعض اوقات غیر مشروط ہوتا ہے۔ ہاں یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں نے کہا کہ اس دفعہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس مہینے کا اعتکاف کروں گا تو وہ واجب ہو جائے گا۔ صحیح، بعض اوقات مشروط ہوتا ہے کہ اگر صحت مل گئی، ویزا لگ گیا، فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھ لوں گا۔ اب وہ کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ زبان سے اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان اس کو سن لیں۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہ آخری بات۔ جی بس یہی بات ہے۔ وہ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی تھوڑی سی ظرافت کے ساتھ، کہ جو ایک صاحب تھے وہ پہنچے صاحب کے پاس، پیر فقیر صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری کریں گے۔ تو کہا تمہاری کوئی منت ہے تو کہا بس یہ کر دیجئے کہ میری بیوی مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، میرے کام پہ خوش رہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا منت مانگو، جنت نہ مانگو۔ تو ہمیں وہ جو پہلا سوال تھا نا، اس کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا قربانی دینی پڑتی ہے، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، آپ تھوڑا سا صبر کر کے چلیں۔ خاص طور پر یہ مردوں پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجال قوامون علی النساء، تو وہ تھوڑا سا صبر کر کے چلیں تاکہ معاملات بہتر رہیں گھر میں انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں منت اور جنت دونوں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر کو جنت بنا دیں انشاءاللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔